میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اور رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے رکھ ہی لیتے جب کسی بات پہ دیوانے مچل سبحان اللہ جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افکار ہے کیا ہونا ہے چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے اور تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے اور کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت کریمہ کے تحت اس کے ضمن و ذیل میں چند باتیں میں آپ سے عرض کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم یعنی کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ نے جو نعمتیں بھی ہمیں دنیا میں دے رکھی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں اللہ ہم سے اور آپ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھے گا جن چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا کم از کم اتنی چیزیں تو جان لیجیے اتنی چیزوں کو جاننے کا حوصلہ تو پیدا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا اب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا کیا تم سے سوال کیا کرے گا آپ کو لگتا ہے کہ ہم مجلس میں آ گئے جلسے میں آ گئے اور جو ہے وہ ہم نے نعرے لگائے ہم نے استقبال کیا ہم مجلس میں آ کر کے کھڑے تھے ہم جو ہے وہ جلسہ دیکھ رہے تھے ہم جو ہے وہ خطیبوں کو دیکھ رہے تھے ہم جو ہے وہ علماء کو دیکھ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا اللہ آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم مجلس میں آئے تھے یا نہیں آئے تھے اللہ آپ سے یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ تم نے تقریر سنی تھی یا نہیں سنی تھی اللہ آپ سے یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ تم نے لنگر کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا اللہ آپ سے یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے حضرت کو نذرانہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا پھر اللہ پوچھے گا کیا اللہ سوال کیا کرے گا روز محشر کی جان اولی پرسجس نماز ہوا اللہ پوچھے گا تو نماز کے بارے میں پوچھے گا کہ بتاؤ جب جلسے میں آئے تھے تو نماز عشاء پڑھ کر آئے تھے یا نہیں پڑھ کر آئے تھے عشاء کی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی نماز پڑھ کر آئے تھے یا نہیں پڑھ کر آئے تھے یہ اللہ آپ سے ضرور پوچھے گا اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے آپ یہاں آئے ہیں سید صاحب کو سننے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں جلسہ سننے کے لیے جو ہے وہ خانواد بلگرام کی ایک عظیم ہستی سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے لیکن اللہ آپ سے اس کے متعلق پوچھے گا نہیں پوچھے گا نماز کے بارے میں کہ آپ نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی اب آپ کو اس بات کا ٹینشن ہی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہم جواب کیا دیں گے آپ کو اس بات کا خیال ہی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے تو آپ بتائیے کہ آپ کو جلسہ سننے سے کیا فائدہ ملے گا آپ بتائیے کہ آپ کو تقریر سننے سے کیا فائدہ ملے گا اگر آپ یہ عہد کر چکے ہیں اگر آپ یہ اپنی زندگی کا معمول بنا چکے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو نہیں بدلنا ہے اپنی زندگی کو جو ہے وہ صحیح ٹریک پر نہیں لانا ہے تو پھر آپ کو جلسہ سننے سے کیا فائدہ ملے گا اور کیا حاصل ہوگا ہو سکتا ہے کوئی میرے بعد اٹھے تو بولے کہ نہیں جلسہ سننے کا بھی فائدہ ہوتا ہے اس کی بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں بلا شبہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں لیکن یاد رکھنا بے نمازیوں کو کوئی برکت حاصل نہیں ہوتی نماز نہ پڑھنے والوں کو کوئی برکت حاصل نہیں ہوتی نماز کے بارے میں
اللہ تم سے پوچھے گا اور اللہ تم سے سوال کرے گا۔ حضور سے صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے اور غیروں کے درمیان کیا فرق ہے؟ حضور نے فرمایا نماز ہی تو ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اور اس بہترین فرق کو آپ نے مٹانے کی جو ہے وہ آپ نے اس کا جو ہے وہ کام کیا ہے کہ آپ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا اور پوچھے گا۔ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریے کہ آپ نے کتنی نمازیں چنی ہیں اور کیا آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ آج بھی لمحہ لمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں خیال نہیں ہے کہ بے نمازیوں کا انجام کتنا زبردست ہے، بے نمازیوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ جلسے کا عنوان ہے تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، یعنی مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی حفاظت ہم میں سے کون کر سکتا ہے، اور ہم میں سے کس کو وہ طاقت ہے کہ جو حضور کے ناموس کی حفاظت کرے۔ اس کا ذمہ تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، لیکن ہاں کوشش کرنا، محنت کرنا ہمارا کام ہے۔ کیسے محنت کریں گے، کیا کوشش کریں گے، کیسے مصطفیٰ جان رحمت کی عزت اور مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس پر ہونے والے حملوں کے جواب دیں گے، کیا اس کا جواب بن سکتا ہے، جواب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ خدا کی قسم ساری زندگی دھرنا پروڈکشن کرتے رہو، ساری زندگی احتجاج کرتے رہو اور ساری زندگی اس پوسٹر اور بینر کے ساتھ جلسے کرتے رہو، حضور کی ناموس کے تحفظ کا صحیح حضور کے تحفظ ناموس کے تحفظ کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتے۔ تب حق ادا ہوگا، کب حق ادا ہوگا؟ جب مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پر عمل کرو گے، حضور کے فرامین پر عمل کرو گے، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث طیبہ کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہم نماز کا خیال کریں، نماز پڑھیں، نماز بچوں کو پڑھائیں۔ 7 سال کے بچے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھانے کا حکم ہے کہ انہیں تلقین کی جائے، ان پر سختی کی جائے، ان پر جو ہے وہ ان پہ بات کی جائے کہ وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ لیکن کتنی لوگ ایسے ہیں جن کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کو نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی قرآن کو چھوا نہیں ہوگا، ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، ان کی زندگی 40-50 سال کی گزر گئی ہوگی تو انہوں نے ابھی تک قرآن کو چھوا نہیں ہوگا، قرآن کو ٹچ نہیں کیا ہوگا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ساری زندگی گزر گئی لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، قرآن کو چھوا تک نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص اگر ایسا بیٹھا ہو تو میں اس کو احساس شرمندگی نہیں دلانا چاہتا، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرو اور سوچو کہ اللہ تم سے سوال کرے گا، اللہ تم سے پوچھے گا اور تم اور ہم اس وقت کیا جواب دیں گے، کیا جواب دینے کی کنڈیشن میں ہم ہیں کہ اللہ کو جواب دیں۔ موت جس وقت سر پر آتی ہے اس وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو کتنا برباد کیا، بلکہ جنت میں جانے والے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ جنت میں جانے کے بعد بھی جو ہے وہ اس بات پر حیرت کریں گے، ان کے چہرے افسردہ ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں افسردہ ہیں، جنت میں آنے کے بعد کیوں افسردہ ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک لمحہ جو رائگاں کر دیا، یعنی کہ اس کو برباد کیا، کس وجہ سے؟ یعنی اس وقت میں نہ ہم نے کوئی گناہ کیا نہ ہم نے کوئی نیکی کی، یوں ہی اس وقت کو گزار دیا۔ ہم اس وقت پر افسردہ ہیں کہ کاش اس وقت کو ہم نے نیکیوں میں گزار لیا ہوتا، کاش ہم نے اس وقت کو نیکی میں گزار لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، آج ہمارے درجے بلند ہوتے۔ لیکن اب ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے۔ جب موت سر پر آ جاتی ہے اس وقت کسی کام کی مہلت نہیں ملتی، کسی کام کی فرصت نہیں ملتی۔ دکان کھولتے کھولتے، کاروبار کرتے کرتے، بزنس کرتے کرتے آپ کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، زندگیاں گزر رہی ہیں، لیکن آج تک آپ نماز کی طرف نہیں آ سکے، نماز کی طرف توجہ نہیں کر سکے۔ تو خدا را غور کیجئے، اندازہ لگائیے کہ ہم کیوں نماز سے دور ہیں، ہم کیوں نماز سے کنارے کھڑے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں کرنے سے جو ہے وہ حضور کی ناموس پر پہرا نہیں دیا جا سکتا۔ حضور کی ناموس پر پہرا دینا ہے تو اچھے مسلمان بنیے، اچھے مسلمان بننے کی، اور اچھے مسلمان کو بڑی بات ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پہلے اچھا انسان بنیے، اچھا انسان بننے کی کوشش کیجئے کہ ہم اچھے انسان کو بن جائیں، ہمارے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، جاگنے سونے کے طریقے تو اچھے ہو جائیں، ہمارے بات کرنے
کے ہمارا جو انداز ہے وہ تو بہتر ہو جائے, ہمارے گفتار کا طریقہ, ہماری جو ہے وہ ہمارے افکار جو ہیں وہ تو اچھے ہو جائیں, پاکیزہ ہو جائیں. ان چیزوں کا خیال کیجئے, خیال کیجئے. خدا را جلسوں کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی اصلاح کی جائے, آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور غور کریں کہ ہم نے اب تک کیا کیا ہے اور کن چیزوں کو ترک کیا ہے. اگر آپ ان چیزوں پر غور کریں گے, اندازہ کریں گے اور پھر اپنی زندگی کو عمل پیدا کریں گے, عمل لانے کی کوشش کریں گے, اس عمل کو اتاریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں آنا بھی کامیاب کرے گا, جلسہ سننا بھی کامیاب کرے گا. اور اگر آپ صرف یوں ہی آئے ہیں کہ بس چلو یوں ہی چلتے ہیں اور پھر یوں ہی واپس ہو جائیں گے, تو آپ کے آنے سے فائدہ کیا, آپ کو اس سے حاصل کیا ہوگا, آپ کو اس سے ملے گا کیا. ایک زمانے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ آئیے نماز کی طرف, آئیے نیکیوں کی طرف, نیکی کیجیے اور دنیا کو اتنی ترجیح مت دیجیے, آخرت کو ترجیح. اللہ کیا فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ تم بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ کیا فرماتا ہے, آپ قرآن کو پڑھیے, قرآن پڑھ کر غور کو کیجیے. یہ دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی ہے, دائمی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کریں, اس آخرت کی زندگی کے لیے کوشش کریں, ورنہ جس وقت موت کا فرشتہ آپ کے سر پر آئے گا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. موت کے فرشتے اپنی اصلی شکل میں اگر کسی کے سامنے آ جائیں تو ان کی تاب نہیں لا سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب موت کے فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, کیا تم اپنی اصلی شکل میں آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں حضور, ہم اپنی اصلی شکل میں نہیں آئے, ہم جب غیروں کے پاس جاتے ہیں, اغیار کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس شکل میں نہیں جاتے, بڑی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے, بڑی زبردست شکل ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ہم تمہیں تمہاری اصلی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنی گردن کو موڑ لیں, آپ اپنا رخ موڑ لیں, ہم اپنی اصلی شکل میں آتے ہیں. وہ فرشتے جب اپنی اصلی شکل میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, اللہ کے وہ مقدس نبی, ان کی چیخیں نکل گئی. آپ بتائیے, غش آ گیا اور غش کھا گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ بتائیے کہ موت کا فرشتہ جب آپ کے سامنے آئے گا تو اس وقت ہماری اور آپ کی کیفیت کیا ہوگی, ہمارے اور آپ کی حالت کیا ہوگی. جب موت طاری ہوتی ہے, جب موت طاری ہوتی ہے اور موت کی کیفیت سکرات کے وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے, کبھی اس بات پر غور کیجئے. تو خدا کی قسم آپ اس پر جب غور کریں گے تو آپ نیکیوں کی طرف آئیں گے, آپ اچھے اعمال کی طرف آئیں گے. میں آپ کو بتاؤں, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تھا, اے موسیٰ بتاؤ تم نے موت کو کیسا پایا. کون موسیٰ جو اللہ کے پیغمبر ہے, کون موسیٰ جو کلیم ہے, اور وہ موسیٰ کہ جن سے اللہ کہتا ہے اے موسیٰ طور کے داہنی طرف آؤ, اور داہنی طرف بلا کر کے اللہ ان سے سرگوشیاں کرتا ہے. آپ مجھے بتائیے وہ موسیٰ علیہ السلام, اللہ کے مقدس نبی, اللہ نے ان سے پوچھا اے موسیٰ بتاؤ تم نے موت کو کیسا پایا, موت کو کیسا پایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے مالک, میں نے موت کو ایسا پایا جیسے ایک جو ہے وہ جلتے ہوئے کڑاہ کے اندر, یعنی جلتے ہوئے برتن کے اندر کسی چڑیا کو گرا دیا جائے, کوئی چڑیا گر جائے اور اس کی کیفیت یہ ہو کہ نہ وہ اڑ سکے اور نہ وہ جو ہے مر سکے, یعنی مر جائے تو نجات مل جائے یا اڑ جائے تو نجات مل جائے, لیکن وہ چڑیا نہ تو اڑ سکتی ہے اور نہ ہی مر جاتی ہے فوراً. جو کیفیت اس وقت اس چڑیا کی ہوتی ہے وہ کیفیت انسان کی موت کے وقت ہوتی ہے. موت کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. خدا کی قسم حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, حضور کے صحابی ہیں. حضرت امام قرطبی کہتے ہیں اور ان کے حوالے سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں, حضور کے وہ مقدس صحابی, اتنے مقدس صحابی, ایسے مقدس صحابی, خدا کی قسم حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو معلوم ہے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب ملک شام کی طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا تو سارے فوجیوں نے لشکر کے لیے خیمے لگائے, سارے فوجی ٹھہر گئے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں ایک کبوتر نے گھونسلہ لگا لیا اور وہ کبوتر جو ہے وہ گھونسلہ لگا کر خیمے میں رہنے لگا. جب جنگ ختم ہوئی اور فوجوں کے خیمے اکھاڑے جانے لگے, فوجوں کے خیمے نکالے جانے لگے, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جو قیمت میرے خیمے کی ہے وہ قیمت میں بیت المال میں جمع کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن کبوتر کا یہ گھونسلہ جو میرے خیمے میں لگا ہے میرے خیمے کو نہ اجاڑا جائے ورنہ کبوتر بے گھر ہو جائے گا, اس کے بچے بے گھر ہو جائیں گے. اس لیے میں تقریب کی بات بتا رہا ہوں. ایسے معزز صحابی, اور صحابی کون ہے, عمل اور اعمال کو مقام صحابیت کے آگے ہے
पहुंच सकते। वो सहाबी जिसके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में देखा, ईमान की हालत से दुनिया से गया, उसके ऊपर जहन्नम की आग हराम है, जहन्नम की आग हराम है। सहाबियत का मकाम क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबियों का मकाम क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। वो सहाबी की बात बता रहा हूँ, किसी अहले खैरे की बात नहीं, किसी शराबी की बात नहीं, किसी जुआरी की बात नहीं कर रहा हूँ, हुजूर के सहाबी की बात कर रहा हूँ। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। वो हज़रत अम्र इब्न आस जिनके तक़वे का आलम ये था, जिनकी हक गोई का आलम ये था कि खुदा की कसम खाने काबा में बैठे थे तो किसी ने आपसे पूछा, ये हदीस पाक है कि बताइए, यानी ये फिर बात दूसरी तरफ निकल जाएगी, इसलिए मैं इस बात को छोड़ देता हूँ। बस इतना कहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज ये कि वो सहाबी है, और सहाबी होने के साथ साथ इतने नर्म दिल के हैं, इतने नर्म दिल के हैं कि कबूतरों का घोंसला भी नहीं उजाड़ते, इतना परहेज करते, इतना तकवा है, इतनी परहेजगारी है। लेकिन आपके मौत के वक्त आपने अपने बच्चे से कहा, आपके बच्चे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र आपकी बारगाह में हाजिर थे, उन्होंने कहा अब्बा जान, आप कहते थे कि मौत के वक्त मरता हुआ कोई अक्लमंद इंसान मुझे मिल जाए तो मैं उससे पूछूं कि बताओ मौत के वक्त कैसी तकलीफ होती है। अगर कोई मौत के वक्त अक्लमंद इंसान मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं कि बताओ मौत के वक्त कैसी कैफियत होती है। अब्बा जान, मेरे नजदीक आपसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है, इस वक्त आपके ऊपर मौत की कैफियत है, सकरात की कैफियत है। अब्बा आप ही बताएं कि मौत को आपने कैसा पाया है, मौत की कैसी तकलीफ आप महसूस कर रहे हैं। ऐसी भी में रहने वालों, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपको मुखातिब करके ये बात कहना चाहता हूँ। बात किसकी है? हज़रत अम्र इब्न साद की, जो हुजूर के सहाबी हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त मेरी कैफियत ये है कि मैं इस वक्त नाक से सांस नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुई के नाके से सांस ले रहा हूँ, यानी मैं सांस लेता हूँ तो मेरी सांस पूरी तरह से बाहर नहीं निकलती। ऐसा लगता है कि जैसे मैं सुई के नाके से सांस ले रहा हूँ। मुझे बताओ, मैं सहाबी रसूल की बात कह रहा हूँ। अज़ान के वक्त दुकानों पर कारोबार करने वालों, जुमा की अज़ान के बाद भी दुकान पर बैठकर घंटों घंटे कारोबार करने वालों, क्या तुम्हें खुदा का फरमान याद न रहा? क्या तुम्हें कुरान की आयत याद न रही? 1000 बार तुम्हें मस्जिद से बताया गया, कुरान का फरमान सुनाया गया। कुरान पुकारता है, जब जुमा के लिए मुनादी तुम्हें आवाज दे तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, ज़रूर पाए और कारोबार बंद कर दो, खरीदो फरोख्त बंद कर दो, खरीदना बेचना बंद कर दो। लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम्हारे कान पर जुए नहीं? क्या तुमने अकल के नाखून लिए? क्या तुम्हें कुरान का फरमान नजर नहीं आता? क्या तुम्हें कुरान की नस नजर नहीं आती? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन हमें मस्जिद के मीनारे से आवाज देता है? कितनी नौजवान तुम्हारे सामने कब्रों में उतर गए, कितनी बूढ़े बुजुर्ग रोज तुम्हारे सामने कब्रों में उतर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर हमें इस बात का ख्याल नहीं है कि हम दीन पर क्यों अमल करें, हम दीन पर क्यों जाए, दीन पर अमल करना, नमाज पढ़ना तो इमाम साहब का काम है, नमाज पढ़ना तो सैयद साहब का काम है, हमारा क्या काम है? मैं मौत की उस कैफियत को डिस्कस कर रहा हूँ, किसी आम बंदे की बात नहीं करता, सहाबी की बात करता हूँ, सहाबी रसूल की बात कर रहा हूँ। वो भी कौन सहाबी, कौन सहाबी? खुदा की कसम, उनकी फजीलत पर बात की जाए, मुल्क शाम से लेकर मिस्र तक आप देखो तो सही। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर हो, हज़रत अम्र इब्न साद ने कितनी फुतूहात हासिल की है। मैं बताना ये चाहता हूँ, आप कहते हैं कि इस वक्त मेरी कैफियत ये है कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं सुई के नाके से सांस ले रहा हूँ, सुई के नाके से सांस ले रहा हूँ। और फरमाते हैं ऐसा लगता है जैसे एक तख्त के ऊपर मेरे घुटनों को रख दिया गया है, और ऐसा लग रहा है कि गोया के उसमें नुकीले कील है। और मैं इमाम कुर्तुबी के हवाले से ये बात बयान कर रहा हूँ, और सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूँ, इसलिए नहीं बयान कर रहा कि आपकी नजर में सहाबी की अजमत घट जाए माज़अल्लाह। मैं तो सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूँ, बिलाशुबा सहाबा पर, बुजुर्गों पर मौत के वक्त जो तकलीफ आती है वो इसलिए होती है ताकि उनके दर्जे बुलंद हो, ताकि उनके दर्जे बढ़ जाए, इसलिए उनके ऊपर ये तकलीफें आती हैं और उम्मत के लिए इबरत भी होती है। बस आप गौर तो करें, फरमाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे मेरे घुटनों के अंदर कोई कील दाखिल हो रही है, और ऐसा लगता है वो कील वहां से दाखिल होकर मेरे हलक तक पहुंच रही है। मुझे बताइए, मौत की ये कैफियत मरने वालों से पूछो जिनकी जिंदगी के 4 दिन बाकी है, जिनको
تو ڈاکٹرز نے نو گارنٹی کہہ دیا ہے. وہ تڑپ رہے ہیں اپنے بستر پر کہ کاش ہم نے سجدوں میں اپنی زندگی گزاری ہوتی, کاش ہم نے رکوع اور سجود میں اپنی زندگی گزاری ہوتی. لیکن تمہیں رکوع اور سجود سے اگر تعلق نہیں ہے تو خدا کی قسم آنکھیں کھولو, آنکھیں کھولو, آنکھیں کھولو اور کھول کے زندہ رہو. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو یہاں بوگے وہی تو آخرت میں کاٹو گے, جو یہاں بوگے وہی تو آخرت میں حاصل کرو گے. تم یہاں نفرتوں کا بیج بو کر, تم یہاں جو ہے وہ بدسلوکیوں کا بیج بو کر, تم یہاں اللہ کی نافرمانیوں کا بیج بو کر وہاں رحمتوں کے پھول کیسے کاٹ سکتے ہو, وہاں رحمتوں کے پھول کیسے کاٹ سکتے ہو. مجھے بتاؤ, یہاں بہت سارے کسان بھی بیٹھے ہوں گے, گاؤں سے بھی لوگ آتے ہیں, دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, جب تم گیہوں بوتے ہو تو گیہوں ہی کاٹتے ہو, جب تم جو ہے وہ جو بوتے ہو تو جو ہی کاٹتے ہو, جب تم دھان بوتے ہو تو دھان ہی کاٹتے ہو. جب یہاں جو میں جو, دھان میں دھان, گیہوں میں گیہوں, ارہر میں ارہر کاٹ رہے ہو, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے آخرت میں ثواب کاٹنے کے متمنی ہو. 40ویں کے بھروسے پر, ڈیجے کے بھروسے پر, سوئم کے بھروسے پر, بچوں کے بھروسے پر, وہ بچے جو دن میں ایک بار اپنے رب کو یاد نہیں کرتے, وہ رب جو ان کا خالق ہے, جو ہمارا خالق ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ نوجوان جو اپنے خالق کو بھولے بیٹھے ہیں, وہ اپنے باپ کو بڑا کیا خاک یاد رکھیں گے, وہ اپنے باپ کو بڑا کیا خاک یاد رکھیں گے. یہ وہ بچے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو 2 منٹ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا جو ہے وہ وقت نہیں ہے. وہ تمہارے لیے کیا دعا کریں گے؟ جو اپنے کاروبار کے لیے اللہ سے دعا نہیں کر سکتے, یہ تو دوسروں کے پاس جاتے رہتے ہیں, حضرت آپ دعا کرتے ہیں, حضرت آپ دعا کرتے ہیں. میں دعا کرانے سے منع نہیں کرتا, میں انکار نہیں کرتا کہ بزرگوں سے دعا نہ کراؤ, لیکن یاد رکھنا جتنی مرضی آئے اس سے دعا کرا لو, جب تک تم اللہ کے فرمانبردار نہیں بنتے, جب تک تم نماز کی توفیق تمہیں نہیں مل جاتی, کسی کی دعا تمہارے حق میں قبول نہیں ہو سکتی, کسی کی دعا کا حصہ تمہیں میسر نہیں ہو سکتا, کیونکہ دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے, جو اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں, جو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں. بھلا ان کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں, بھلا ان کے کام کیسے حل ہو سکتے ہیں. یہ بچے جو اپنی زندگی کے بارے میں محتاط نہیں ہیں, وہ مرنے کے بعد ماں باپ کے بارے میں کتنے محتاط ہوں گے. میں نے دیکھا ہے بچوں کو, اور اچھے بچوں کو دیکھا ہے. یاد رکھنا, مرنے کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تمہیں گھر سے چارپائی بھی نہیں دیتے, وہ تو مسجد سے چارپائی آتی ہے. تمہارے بدن پر پڑے ہوئے کپڑے بھی جتنا مرضی اعلیٰ کپڑا پہن لو, لیکن وہ کھینچ کر اتار دیے جائیں گے, وہ تو تمہارے ساتھ قبر میں جانے نہیں دیتے. جتنا مرضی اتنا بینک بیلنس جہاں مرضی آئے وہاں چھپا کر رکھتے جاؤ, دن بھر محنتیں کر کے, خون اور پسینہ بہا کر, اللہ کی نمازوں کو چھوڑ کر خوب دکانداری کرو اور خوب دکانداری میں لگے رہو. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا دکان پر بیٹھے ہوئے, کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں, خدا کی قسم مسجد کے چبوترے پر رہتے ہیں, لیکن ان کا مسجدوں میں آنے کی توفیق ان کو نہیں ملتی. یاد رکھیے گا, یہ دولتیں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی. آپ کی زندگی کا وقت بہت کم ہے, بہت مختصر ہے آپ کی زندگی کا وقت. ہم سب کی زندگی کا وقت بہت مختصر ہے. دن میں 70 مرتبہ حضرت امام ترمذی کہتے ہیں, حدیث کی تخریج کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک انسان, امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو اس کی قبر دن میں 70 مرتبہ پکارتی ہے, 70 مرتبہ آواز دیتی ہے اور پکار کر کہتی ہے, اے میرے اندر آنے والے, میں اندھیریوں کا گھر ہوں, میں تاریکیوں کا گھر ہوں, میں ظلمتوں کا گھر ہوں, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. میرے اندر آنا تو عبادتوں کا نور لے کر آنا, میرے اندر آنا تو سجدوں کی روشنی لے کر آنا. لیکن تم نے ان چیزوں کو اکٹھا نہیں کیا ہے تو تقریر سننے سے تمہیں کیا حاصل ہے؟ لوگ آتے ہیں تقریر سننے, مجھ سے لوگ کہتے ہیں حضرت آپ باہر جاتے ہیں تو بڑے ولولہ انگیز خطاب کرتے ہیں, لیکن سیدھی میں آپ ولولہ انگیز خطاب نہیں کرتے, آپ جو ہے وہ تقریر نہیں کرتے. میں کہتا ہوں تمہیں اس سے کیا غرض ہے کہ میں خطاب کیا کرتا ہوں یا کیا نہیں کرتا, لیکن جو بات میں تمہیں بتاتا ہوں اس بات پر تو عمل کرنے کی کوشش کرو, وہ تو سوچو, وہ تو سمجھو. بلا شبہ ہم سب پر دین کی تبلیغ فرض ہے, یعنی ایک معنی میں ہمیں تبلیغ کرنی ہے, لیکن جو جس علاقے کا ہوتا ہے اس علاقے کے لیے اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. آپ کے معاملے میں زیادہ ذمہ دار ہوں. اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا اور آپ سے بھی پوچھے گا, مجھ سے بھی پوچھے گا کہ کیا تم نے انہیں دین کے بارے میں بتایا, کیا تم نے ان کو دین کے متعلق بتایا, اور آپ سے بھی پوچھے گا کہ کیا میں نے تمہیں دین کے بارے میں بتایا تھا اور تم نے عمل کیا یا نہیں کیا. تو اللہ کو تمہیں بھی جواب دینا ہے اور اللہ کو مجھے بھی جواب دینا ہے, اور ہر سہولت کے بارے میں, ہر نعمت کے بارے میں اللہ کو تمہیں جواب دینا ہے. اپنے
تمہاری آخرت کی فکر خود کرو، اپنے بچوں کے اوپر ڈیپینڈ نہ رہو. یہ بچے تمہارے کتنا فائدہ دے سکتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو تمہارے مرنے کے بعد ایک پارہ بھی تمہارے لیے نہیں پڑھیں گے، ایک رکوع بھی تمہارے لیے نہیں پڑھیں گے. یہ تو چاہتے ہیں کہ بس وہ چندہ مانگ کر ساری زندگی چندہ مانگنے والوں کا مذاق اڑانے والوں. بتاؤ چندہ مانگنے والے تو پھر بھی مسجد اور مدرسے کے لیے مانگتے ہیں، لیکن تم تو اپنے باپ کے لیے چندہ مانگتے ہو. میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں منع میری بات کا غلط مطلب مت نکالنا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم قرآن کا پارہ کسی سے نہیں لے سکتے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم مدرسوں میں قرآن خوانی نہیں کرا سکتے، لیکن میں تم کو فکر دینا چاہتا ہوں کہ چندہ مانگنے والے تو پھر بھی مسجد اور مدرسوں کے لیے مانگتے ہیں. تم تو اپنے باپ کے لیے چندہ مانگتے ہو کہ کوئی حافظ 10 پارہ دے دے، کوئی قاری 20 پارہ دے دے، کوئی چاہے وہ مدرسے کا بچہ 10 پارہ دے دے، کوئی کلمہ پڑھ دے، کوئی سورہ یاسین پڑھ دے. تمہارا باپ تھا، ساری زندگی تمہیں کھلاتا رہا، خون اور پسینہ نچوڑ کر تمہیں پلاتا رہا، تو کیوں نہیں پڑھتے اس کے لیے 10 پارے؟ کیوں نہیں پڑھتے 40 دن بیٹھ کر اس کے لیے؟ کتنے بچے ایسے ہیں جو باپ کے مرنے کے بعد 40 دن خود بیٹھ کر گھر میں قرآن پڑھے؟ نہیں پڑھ سکتے. ان بچوں کے بھروسے پر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو، ان بچوں کے لیے اپنی نمازیں ترک کر رہے ہو، ان بچوں کے لیے روزوں کو چھوڑ رہے ہو. حضور نے ارشاد فرمایا من شر الناس، دنیا کا سب سے برا انسان وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے. اپنے بچوں کی زندگیاں بناؤ لیکن اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اپنی آخرت کو رائگاں نہ کرو، اپنی آخرت کو یوں ہی جانے نہ دو. وہ دن پچھتانے کا دن ہوگا، وہ دن پچھتانے کا دن ہوگا. اس دن پچھتا رہے ہوگے، اس دن کہہ رہے ہوگے کاش ہم نے حضور کی بات مانی ہوتی، کاش ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی بات مانی ہوتی. لیکن یاد رکھنا آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو. اگر مان گیا آج مانو، آج فکر کرو. میری بات لمبی ہو رہی ہے. آج اپنی فکر کرو. بات لمبی ہو رہی ہے، میں ختم کر رہا ہوں. میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کے لیے نہیں آیا، لیکن میں نے جو بات کہنی تھی میں نے وہ بات کہہ دی ہے کہ یاد رکھیے گا اللہ آپ سے میدان محشر میں ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا. اور یاد رکھیے گا ان نعمتوں میں بڑی نعمت دین کی آسانی بھی ہے، دین کی سہولت بھی ہے، دین کی آسائش بھی ہے کہ اللہ آپ سے اس تعلق سے بھی پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں اتنا آسان دین دیا تھا. پچھلی امتوں کو اٹھا کر دیکھو، کپڑے میں نجاست لگ جائے تو کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، کپڑوں کو کاٹنا پڑتا تھا. پچھلی امتوں کو دیکھو، روزے 24 گھنٹے کے ہوتے تھے. تمہارے اوپر تو کتنے گھنٹے کے روزے ہیں؟ دیکھو ذرا غور تو کرو. پچھلی امتوں کو دیکھو اور اپنی کنڈیشن دیکھو، پچھلی امتوں کا دور دیکھو اور اپنا دور دیکھو. اللہ نے تمہیں کتنی آسانی دی، کتنی آسانی دی، کتنی آسانی ہے. مجلس میں بیٹھے ہو، لحافے اوڑھ کر بیٹھے ہو، شامیانے لگے ہوئے ہیں، مائک بھی ہے، مقرر بھی ہے، خطیب بھی ہے، تبلیغ کرنے والے بھی ہیں. لیکن ہم جب پچھلی امتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا نظر نہیں آتا. ہمیں بہت آسان دین ملا ہے، اتنا آسان دین. اب اس سے زیادہ کیا آسانی چاہتے ہو؟ اس سے زیادہ کیا آسانی تمہیں ملے گی؟ مجھے بتاؤ اللہ نے کیا فرمایا کہ تم نماز پڑھو، ہر حالت میں نماز پڑھو. اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، لیکن نماز ضرور پڑھو. اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں آ کر نماز نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے؟ میں ان سے کہوں گا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، خدا را مسجدوں میں آ کر نماز پڑھیں. نماز تو وہی جو مسجد میں پڑھی جائے. میرے بھائیوں میں منع نہیں کرتا کہ آپ گھر پر نماز نہ پڑھیں، ان کے لیے بھی کنڈیشن ہے، شرطیں ہیں. میں اس وقت اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے. مسجدوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے. آپ کے تعلق جلسوں سے تو مضبوط ہیں، خانقاہوں سے تو مضبوط ہیں، لیکن مسجدوں سے آپ کے تعلق ٹوٹ گئے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو خانقاہوں میں رات رات بھر بیٹھے رہتے ہیں لیکن مسجد میں ایک وقت بھی حاضر نہیں ہوتے. مجھے بتاؤ کیا یہ مسلمان ہونے کا طریقہ ہے؟ کیا یہ تمہارا انداز ہے؟ تم مسلمان ہو، کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ دلیل فخر ہے، نہ دولت عثمانی ہے. تم کو اجداد سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خانوں تاریخ پڑھا ہو کر. خانقاہوں میں بیٹھنے کے لیے وقت ہے، چائے خانوں میں بیٹھنے کے لیے وقت ہے. کسی کا پتہ پوچھا جائے، لوگ کہتے ہیں 4 بج رہا ہے، یہ فلاں شخص کی دکان میں ملے گا. 5 بج رہا ہے، یہ فلاں انسان کی دکان میں ملے گا. اچھا 6 بج رہا ہے، یہ فلاں چائے کی دکان پر مل جائے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کا پتہ پوچھا جائے تو لوگ وثوق سے کہہ سکیں کہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے، اس وقت ملے گا تو مسجد میں ملے گا. عشاء کا وقت ہو رہا ہے، ملے گا تو عشاء میں مسجد میں ملے گا. حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی کسی شہر میں کسی انسان کا پتہ پوچھے اور لوگ بدلے میں اس کا پتہ مسجد بتائیں تو جنتی دیکھ رہا ہے زمین پہ چلتا پھرتا، تو اس شخص کو دیکھو جس کا پتہ مسجد
میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بیٹھ جائیں میری بات سن لیں, آپ بیٹھ جائیں میری بات سن لیں, میرے لیے یہی بہت ہے. بس آپ کی محبت ہے, میں تکبر کی وجہ سے منع نہیں کرتا, لیکن آپ سن لیں میرے لیے بہت ہے. جس کا پتہ مسجد, آپ کا تعلق کتنا مسجدوں سے, خانقاہوں سے آپ کا تعلق ہے, میں منع نہیں کرتا. بلا شبہ خانقاہیں اسی لیے ہیں تاکہ وہ تمہیں مسجدوں تک پہنچا سکیں, لیکن خانقاہوں سے صرف تعلق مضبوط ہونا, مسجد سے کمزور ہو جانا, یہ تو اصل بات نہیں ہے. جلسوں سے تعلق مضبوط ہونا, مسجد سے کمزور ہو جانا, یہ تو اصل بات نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ مسلمانوں کا تعلق سب سے زیادہ مسجدوں سے مضبوط ہونا چاہیے. ارے ہم اس نبی کی امت ہیں جس کا ہر سفر مسجد سے شروع ہوتا ہے. حضور جب کہیں سفر میں تشریف لے جاتے تو پہلے 2 رکعت نماز مسجد میں ادا کرتے, پھر وہاں سے سفر کا آغاز کرتے. کہیں سے لوٹ کر آتے تو مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے, پھر گھر تشریف لے جاتے. مجھے بتائیے, آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کی ناموز پر پہرا دیں گے. کیسے پہرا دیں گے؟ آپ اپنی مسجدوں پر پہرا نہیں دے سکے, آپ اپنی مسجدوں میں سجدہ نہیں کر سکے, کیسے حضور کی ناموز پر پہرا دیں گے؟ میرا مقصد تنقید کرنا نہیں, میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں, میرا مقصد آپ کو جگانا ہے. خدارا جاگ جائیے, خدارا جاگ جائیے, جاگیے اور یاد رکھیے, جاگنا اسی کو کہتے ہیں, وہی جاگی ہوئی قوم ہوتی ہے جو اپنے رب کے احکام کی پابندی کرتی ہے. جاگنا اس کو نہیں کہتے کہ جاگ کر کے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے, جاگنا اس کو بھی نہیں کہتے کہ جاگ کر کے بڑا علم و فن حاصل کر لے. جاگنا اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کے حقوق کو پہچان جائے وہ قوم جاگ جاتی ہے, جو اپنے رب کے حقوق کو جان جائے اور پھر اس پر عمل کرے وہ قوم جاگ جاتی ہے, اور جو اپنے رب کے حقوق سے منہ پھیر لے وہ قوم مر جاتی ہے. کامیابی حاصل کرے وہ مر جاتی ہے, وہ مر جاتی ہے. میرے بھائیوں جاگیے, مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑیے. آپ کا تعلق اہل بیت سے ہے. خانواد بلگرام کا ایک اتنا بڑا شہزادہ آپ کی بس میں تشریف لایا ہے, ابھی آپ اس انہیں دیکھیں گے. میں آپ سے گزارش کروں گا ان کے چہرے کو دیکھ کر ارادہ کر لینا کہ آج کے بعد سے ہمارا تعلق مسجدوں سے مضبوط ہوگا. آپ پڑھیے نا, آپ حضرت سید واعظ مصطفیٰ صاحب اللہ دامت برکاتہ العالیہ کی آمد ہوگی, آپ کے آبا و اجداد کو پڑھیے. حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ حضرت کا پورا شجرہ بتاؤں, بس اعلیٰ حضرت کے ایک شعر میں آپ سمجھ جائیے گا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ, تو ہے اہل نور تیرا سب سلامت نور کا. پڑھیے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کو. آپ سے کسی نے کہا تھا, کسی نوجوان نے کہا تھا کہ حضرت مجھے جو ہے وہ مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے, مجھے موت کا بہت خوف آتا ہے, میں قبر میں نہیں جانا چاہتا. حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا نماز پڑھا کر اور صدقہ دیا کر. وہ نماز پڑھنے لگا, صدقہ دینے لگا. کچھ دنوں کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی. حضرت نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا حضور اب مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا, اب مجھے موت کا خوف نہیں آتا. آپ نے کہا کیوں؟ کہا حضور آپ نے کہا تھا نماز پڑھا کر, میں نماز پڑھنے لگا اور صدقہ دینے لگا. آخر وجہ تو بتائیے کہ میں پہلے موت سے اتنا کیوں کانپتا تھا, اب کیوں موت سے نہیں ڈرتا؟ حضرت نے فرمایا تھا, یہ انہی کے حضرت, انہی کے آبا و اجداد جو آپ کی مجلس میں تشریف لانے والے. فرمایا تھا بیٹا جب کسی جگہ لوگوں کے اپنے لوگ نہ ہونا, جب کہیں کسی کا مکان نہ ہو, ٹھہرنے کی جگہ نہ ہو, تو وہاں جانے سے وحشت پیدا ہوتی ہے, وحشت پیدا ہوتی ہے. تیرا کوئی گھر جنت میں نہیں تھا, قبر میں کوئی تیرا پرسان حال نہیں تھا, اس لیے تجھے مرنے سے ڈر لگتا تھا. اب تو نے نماز پڑھنا شروع کیا ہے تو تیرا ٹھکانہ جنت بن گیا ہے, وہاں تجھے اپنے لوگ ملیں گے, تجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا. موت سے ڈرنے والوں, موت کا خوف کرنے والوں, میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ موت کے ذریعے سے اللہ سے ڈرو. کتنے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا. موت تم نے دیکھی نہیں ہے, جس دن موت سامنے آئے گی اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ موت ہوتی کیا ہے. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا شوق رکھنے والوں, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ایمان پر موت نصیب فرمائے, ورنہ خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ موت کیا چیز ہے اور موت کتنی زبردست چیز ہے. اس لیے موت کے حوالے سے اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف رکھو. میں عرض یہ کر رہا تھا, عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو ان بچوں پر بھروسہ کر کے تم اپنی زندگیوں کو برباد نہ کرو. مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑو, خانقاہوں سے تعلق جوڑو, لیکن خانقاہ سے جوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا تعلق مسجد سے ٹوٹ جائے. کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو نام نہاد ٹائپ کے صوفی بھی اس دور میں پیدا ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں, میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہتے ہوئے, ان کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں, میں کیسے بیان کروں,
کہتے ہیں کہ نماز تو وہ پڑھے جو اللہ تک پہنچا نہ ہو، جس کی پہنچ اللہ تک نہ ہو وہ نماز پڑھے۔ میں نے کہا بیوقوف، نماز تو اللہ تک پہنچ کے ہی ملتی ہے، جب وہاں تک کوئی پہنچتا ہے تو نماز ملتی ہے۔ تو کہتا ہے جو پہنچ گیا وہ نماز ہی نہ پڑھے؟ ذرا عقل کا اندھا پن کو دیکھو میرے بھائیوں، صوفیوں کے ان نامنہاد صوفیوں کے چکر میں مت آئیے، نماز پڑھیے۔ نماز ایسی چیز ہے، ہم اس صوفی کے ماننے والے ہیں، خدا کی قسم دنیا میں کوئی صوفی بہت توجہ سے میری بات سنیے گا، دنیا کا کوئی صوفی حضور غوث اعظم کے زمانے کے بعد سے چلو یہ بات مانی جائے تو دنیا کا کوئی صوفی میرے آقا غوث اعظم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ صوفی ہو نہیں سکتا۔ تو یہ نہ کہے کہ قادری جو میں اٹھا قادر عبد القادر قدرت اللہ کے واسطے، اس صوفی اعظم غوث اعظم نے نماز کے بارے میں کیا کہا؟ آپ کا فتویٰ وہی ہے اسی حدیث پر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مجھے بتاؤ تم کتنے بڑے صوفی ہو، غوث اعظم سے بڑے صوفی ہو جن کا فتویٰ یہ ہے؟ ٹھیک ہے مانا کہ وہ حنبلی المسلک ہیں، لیکن وقت نہیں ہے ورنہ کھول کے بتاتا کہ حضور غوث اعظم نے بے نمازیوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ آپ نے کہا بے نمازیوں کو میرے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ ہم کیسے قادری ہیں، ہم کیسے خانقاہ کے ماننے والے، کیسے غوث اعظم کے ماننے والے؟ اہل بیت کا کوئی فرق، کوئی شخصیت کو نہیں دکھا سکتے جس کا تعلق مسجد سے ٹوٹا ہو۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ ہو، آج ان کے آستانے بھی مسجد سے جڑے ہوئے، بیلگرام شریف جائیے آستانہ ہے مسجد بغل میں، مسولی شریف جائیے آستانہ ہے مسجد بغل۔ کوئی ایسا ولی شاید ہی کوئی یہاں پر ہو یا آپ نے دیکھا ہو، لیکن اکثریت یہی ہے کہ جہاں جہاں ولیوں کے آستانے ہیں، خانقاہیں ہیں، مسجد بغل میں ہے۔ اجمیر شریف جائیے آستانے غریب نواز ہے، مسجد بغل میں ہے۔ دلی شریف جائیے آستانے محبوب الہی ہے، جسٹ بغل میں مسجد ہے۔ مہرولی شریف جائیے آستانہ ہے، بغل میں مسجد ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں مسجد سے تعلق اللہ والوں کا اور حضور کے گھر والوں کا اتنا ہے، بلکہ جو ہے وہ جانے اولیاء کون جانے اولیاء؟ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء، ان کی تو شہادت بھی سجدے میں ہے، اور ان کے بابا جسے مولا کائنات کہتے ہیں ان کی تو شہادت بھی مسجد میں اور ولادت بھی مسجد میں، ولادت بھی مسجد میں، شہادت بھی مسجد میں۔ حضور کا تعلق مسجد سے ایسا۔ اب مجھے بتائیے کہ ہمارا تعلق مسجدوں سے ٹوٹ جائے تو ہم سے بڑا نادان کون ہے؟ اللہ پوچھے گا کہ تم کو ہم نے نماز کا حکم دیا تھا اتنا آسان کر کے کہ ٹھنڈا پانی تھا، جان جانے کا خطرہ تھا، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے تھے۔ پانی بیمار ہو تو تیمم سے نماز پڑھ لو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو، دکان میں ہو دکان میں پڑھ لو، مکان میں ہو مکان میں پڑھ لو، ریلوے اسٹیشن پر ہو وہیں مصلی بچھاؤ وہیں پڑھ لو۔ دوسری امتوں کو یہ حکم نہیں تھا، اس کے باوجود بھی تم دین کی اس سہولت پر عمل نہ کر سکے، نماز نہ پڑھ سکے، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے میرے بھائیوں نماز سے جی مت چڑھائیے، نماز سے مت بھاگیے، اللہ آپ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا۔ یہ دین میں اتنی آسانی پانے کے بعد اگر آپ دین پر عمل نہ کر سکے تو مجھے بتائیے کہ پھر ہم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ بات کو میں ختم کر رہا ہوں ان جملوں کے ساتھ۔ شاید مہمان ہمارے اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں دھیرے دھیرے، اور حضرت بھی تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات اطمینان سے بیٹھیں اور سارے خطبہ کو آپ کو توجہ سے سننا ہے۔ میں نے اپنی بات مکمل کر لی کہ ہمیں ایک ہی بات میں نے فوکس کی ہے کہ آپ دین کی آسانیوں کو سمجھیے اور جانیے کہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، آپ سے پوچھے گا، پھر آپ اس دن کیا جواب دیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا معلومات پیش کریں گے۔ اس لیے آج ہی اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور جو ہے وہ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بیان جو کر رہا تھا وہ یہ کہ موت کے وقت، آخری بات کہ موت کے وقت جو کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے آج سے اپنی موت کی تیاری کریں اور سوچیں، جلسوں میں آ کر کے ہنسا نہ کریں اور ہنسنے کا ماحول نہ بنائیں۔ جلسے ہنسنے کی جگہ نہیں ہے،
جلسے تو اپنی زندگی کے محاسبہ کرنے کی جگہ ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی جگہ ہے کہ ہم غور حضور نے ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، حضور نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو تم رونا زیادہ کر دو اور ہنسنا کم کر دو۔ ہر جگہ ہنسی اچھی بات نہیں ہوتی، یعنی محفلوں میں بیٹھنے کے آداب بھی سیکھیے، مینرز بھی سیکھیے۔ کوئی ایک لمحہ ایسا ہوگا جس لمحے کے اندر اگر حضور غوث الاعظم کا کرم ہو جائے، میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہو جائے تو آپ کی زندگیاں اور ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ جو بات میں نے کہنی تھی وہ عرض کر دی، اللہ سے دعا ہے میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد